الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج کا مادہ ہے ادب عربی، اور جو کتاب اس کے اندر مقرر ہے وہ ہے مجموعۃ من النظم والنثر. اور اس کتاب کے اندر ہم قسم النظم یا قسم الشعر جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جس شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ابن سعید المغربی. اور اس شاعر کے بارے میں ہم نے پیچھے بات کی ہے مختصراً، جو اس نے جو یہ شعر کہا ہے، جس شعر کی ہم چند لائنیں آج پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ شعر اس نے کس موقع سے کہا ہے وہ بھی ہم نے وہاں بتایا ہے، اور وہ موقع پھر ایک بار بتا دے رہا ہوں کہ وہ اپنے لڑکے کو اپنے یہاں سے دور کہیں دوسرے شہر بھیج رہا ہے، تو اس مناسبت سے یہ چیزیں اس نے اس کو کہی ہیں. تو ایسی مناسبت سے آدمی کیا کہے گا؟ نصیحتیں ہی اس کو کرے گا. کسی کو بھی کوئی بھی جب کہیں دوسری جگہ بھیجے گا تو نصیحتیں ہی کرے گا. تو یہ جو اشعار ہیں یہ ان کا مین موضوع کیا ہے؟ نصیحت ہے. تو اس سے پہلے بھی ہم کچھ اشعار پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اور آج کچھ اور لائنیں پڑھنے کی کوشش کریں گے جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا. سب سے پہلے میں ان اشعار کو اس کی عبارت کو پڑھ دے رہا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے: وَاعْتَبِرِ النَّاسَ بِأَلْفَاظِهِمْ وَاصْحَبْ أَخًا يَرْغَبُ فِي صُحْبَتِكَ بَعْدَ اخْتِبَارٍ مِّنْكَ يُقْضَى بِمَا يَحْسُنُ فِي الْآخِذِ مِنْ خُلْطَتِكَ كَمْ مِنْ صَدِيقٍ مُظْهِرٍ نُصْحَهُ وَفِكْرُهُ وَقْفٌ عَلَى أَثْرَتِكَ. ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے، قبل اس کے مفہوم پر آئیں، اس کی ہم شرح کریں، یا اور بھی چیزیں نحوی صرفی اگر کوئی چیز ہے اس پر ہم جائیں. سب سے پہلا کام ہم آتے ہیں اس کے غریب کلمات پر اگر کہیں پر ہیں. سب سے پہلے شاعر کرے وَاعْتَبِرِ النَّاسَ. اعتبر یعتبر اعتبارا، لفظ سے معنی واضح ہے، یہاں پر بہت سارے معنی اس کے ہیں. یہاں جو معنی ہے وہ ہے اعتبار کرنا. اعتبارہ یعنی اعتبار کرنا، اردو میں بولا جاتا ہے. اعتبار کرنا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَاعْتَبِرِ النَّاسَ بِأَلْفَاظِهِمْ، لفظ کی جمع ہے الفاظ، یعنی مراد یہاں پر کلام ہے. لوگوں پر اعتبار کرو ان کی باتوں کو دیکھتے ہوئے. یہ معنی ابھی آئیں گے معنی پہ. وَاصْحَبْ أَخًا، صحیبہ یصحب کبھی سمیہ سے ہے، اس کے معنی ہے کہ صحبت اختیار کرنا یا دوستی اختیار کرنا یا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو بھی معنی ہو جائے گا. اخن واضح ہے، بھائی کے معنی میں یہاں پر ہے. یرغب فی، رغبہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو فعل ہوتا ہے اس کا صلہ جیسے جب بدلتا ہے ایسے اس کا مفہوم بھی بدلتا رہتا ہے. رغبہ فی یہاں آیا ہوا ہے تو کسی چیز میں دلچسپی رکھنا، رغبت رکھنا، انٹرسٹ کسی چیز میں لینا. اور اگر یہی رغبہ ان آ جائے گا تو کسی چیز سے کیا ہے؟ کسی چیز میں دلچسپی نہ رکھنا، یعنی کسی چیز میں انٹرسٹ نہ رکھنا، کسی چیز سے اعراض کرنا، تو رغبہ ان آئے گا. صحبتن مانے صحبت، یا مراد یہاں دوستی لے لیں گے، جو بھی معنی ہو جائے گا. اس کے بعد کریں کہ بعد اختبار من کا، اختبار جیسے بار بار سنتے آ رہے ہو. اختبار کیا ہوتا ہے؟ اختبار آزمائش، آزمانا، ٹیسٹ کرنا کسی چیز کو، یعنی کہ یہی ہوتا ہے اس کا معنی. اختبر یختبر اختبارا، اور یہ مصدر ہے. اس کا جو فعل ہے وہ باب، اس کا جو فعل آتا ہے اختبرا، جو کس باب سے ہے؟ باب افتعال سے ہے. تو اختبار یعنی کہ آزمائش یا ٹیسٹ، یہ معنی ہو جائے گا اس کا. من کا یقضا، قضا یقضی مانے فیصلہ کرنا، طے کرنا، یہاں معنی ہے طے کیا جائے گا، یہ اس معنی میں ہے. یقضا قضا یقضی مانے فیصلہ کرنا، یہاں پر یہ مجہول کا صیغہ ہے. یحسن حسن، یحسن مانے اچھا ہونا. فی الآخذ، اس میں فاعل ہے یہ. اخذ یاخذ آخذ فہو آخذ، صرف صغیر کے گردان کرو گے اس میں آئے گا. تو آخذ، یہ آخذ اس میں فاعل ہے، اور اس کا معنی ہے لینا، جو لفظی معنی یہاں بھی مراد ہے. آخذ من خلطتک، خلطتن معنی ہوتا ہے شرکت، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا کسی چیز، جو بھی چیز ہوتی ہے. تو خلطتن کے معنی ہو گیا شرکت، ہو گیا خلطتن شرکت. اس کے بعد جو ہے کم من صدیق مظہر نصحہ. کم من صدیق، کم یہاں پر کیا ہے؟ استفہام کے لیے بھی آتا ہے. یہاں کم جو ہے کم خبریہ ہے، استفہامیہ نہیں ہے، کم خبریہ ہے. اور یہاں پر کثرت بتانے کے لیے، یعنی کہ زیادہ بتانے کے لیے ہے. کم من صدیق مظہر نصحہ، اظہر یظہر مانے ظاہر کرنا. مظہر اس میں فاعل ہے اسی باب فعال سے. نصح کے معنی نصیحت. وفکرہ، فکر کے معنی سوچ یہاں پر معنی ہے. وقف کے معنی ہے وقفہ یقف، وقف
تو وقف یہاں پر ہے رکنا ٹھہرنا، یہ لفظی معنی ہے. یہاں جو ہے مصدر ہے کس معنی میں کیا ہوگا، یعنی کہ موقوف ہونا. یہ معنی بھی اب ہم معنی کریں گے تو دیکھیں گے کہ کیا اسے کس اعتبار سے یہاں فٹ بیٹھتا ہے. علی اثرتک، اثرتن معنی ہوتا ہے لغزش، خطا، غلطی، یہ معنی ہوتا ہے اثرتن، اور اس کی جمع آتی ہے اثرات. تو اب آتے ہیں پھر اس کے معنی پر ایک بار. شاعر کیا کہہ رہا ہے اس میں؟ شاعر کہہ رہا ہے وَاعْتَبِرِ النَّاسَ بِأَلْفَاظِهِمْ، لوگوں پر اعتبار کرو ان کی باتوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ الکلام یدل علی حال المتکلم، بات جو ہوتی ہے وہ بولنے والے کی حالت پر دلالت کرتی ہے. تو جو آدمی بولتا ہے تو اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی اس کی زبان پر باتیں بھی آتی ہیں. تو لوگوں پر تم اعتبار کرنا ان کی باتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی باتوں سے. وَاصْحَبْ أَخًا، شاعر کہہ رہا ہے اپنے لڑکے کو وَاصْحَبْ أَخًا، اور تم ایسے بھائی. اخن یہاں کوئی اسلامی بھائی یا انسانی بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، سگا بھائی نہیں مراد ہے. کوئی بھی آدمی جو کہ اسلامی بھائی ہو سکتا ہے، اور انسانیت کے اعتبار سے بھی کوئی بھائی ہو سکتا ہے کسی کا. تو وَاصْحَبْ أَخًا، اور تم صحبت اختیار کرنا ایسے بھائی کی یرغب فی صحبتک، جو رغبت رکھتا ہو تمہاری صحبت میں. کیا معنی ہے یہاں پر؟ کسی سے دوستی کرنا اس آدمی سے جو تمہیں انٹرسٹ رکھتا ہو، وہ بھی تم میں کیا ہے، تمہاری دوستی کا وہ راغب ہو، خواہش ہو. اگر وہ تم سے دوستی نہیں کر رہا ہے، تمہیں وہ ناپسند کرتا ہے، تم سے بھاگ رہا ہے، اور تم اس سے دوستی کرنا چاہ رہے ہو، تو ایسا کبھی مت کرنا. جو آدمی تم میں انٹرسٹڈ ہے تم بھی اپنا انٹرسٹ اس میں دکھاؤ، اور تم اس کے ساتھ کیا ہے، دوستی کرو. یعنی کہ مجاز، اگر وہ تم سے ملنا چاہتا ہے تو پھر تم اس سے ملو. اگر تم سے وہ ناپسند کرتا ہے، تم سے دور بھاگنا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کو چھوڑو. اس کا معنی یہ ہو گیا. اس کے بعد کہنا ہے کہ بعد اختبار منک یقضى بما يحسن في الآخذ من خلطتک، تمہاری جانب سے ٹیسٹ کر لینے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا اس چیز کا، ان چیزوں کا، یا اس چیز کا جو چیز بہتر ہے، جو چیز اچھی ہوتی ہے. کس میں؟ فی الآخذ من خلطتک، تمہاری دوستی سے لینے والے میں. یہ لفظی معنی ہو گیا. پہلے اس کا میں مفہوم بتا دیتا ہوں، پھر اس پہ جو اس کا ترجمہ ہے تو وہ اب سمجھ میں آ جائے گا آرام سے. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہے وہ دعویٰ کرتا ہے اپنی زبان سے کہ میں بہت اچھا ہوں، میرے اندر یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، اور وہ آدمی کیا ہے، تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، تو تم اس کی زبان سے اس کہی ہوئی باتوں کو جو ہے اعتبار کرتے ہوئے اس سے کیا ہے، دوستی مت کر لینا. تم سے ایک کوئی آدمی ہے دوستی کرنے کے لیے، وہ آگے ہاتھ بڑھا رہا ہے اور کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں، ایسا ہے ویسا ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں. تو اس اچھا ہونے کا فیصلہ کب کیا جائے گا؟ جب تم اس آدمی کو آزما لو گے، جب تم اس کو ٹیسٹ کر لو گے، تبھی فیصلہ کیا جائے گا. وہ جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میرے اندر یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، تو اسی معنی کو شاعر کہہ رہا ہے. یعنی کیا شاعر اس میں کہہ رہا ہے؟ یعنی کہ تم جو ہے، تم سے جو دوستی کر رہا ہے آدمی کر رہا ہے، اس کی زبان سے کہے ہوئے الفاظ پر مت جانا کہ اس کے اندر یہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں. پہلے تم آزما لینا، وہاں پر اگر تمہیں پتہ چلے اس کے اندر حقیقت میں اچھائی پائی جاتی ہے، تو پھر جو ہے اسے دوستی کرنا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بعد اختبار منک، تمہاری جانب سے آزما لینے کے بعد ہی یقضا، فیصلہ کیا جائے گا، بیما، اس چیز کے بارے میں، یحسن، جو چیز اچھی ہوتی ہے. یا بیما کو ہم کئی معنوں مطلب جمع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. بیما، ان چیزوں کے بارے میں، یحسن، جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں، فی الآخذ من خلطتک، یعنی کہ تم سے دوستی کرنے والے میں. یعنی کہ تمہاری جانب سے جب آزما لیا جائے گا، اچھے سے ٹیسٹ کر لیا جائے گا، تب جا کے کہا جائے گا کہ اس دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانے والے میں یہ چیز یا یہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں. یعنی کہ پھر ایک بار، یعنی کہ تم اس دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا جو آدمی ہے، وہ جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، ایسا ہوں، ایسا ہوں، یا کوئی دوسرا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ایسا، تو اس پر مت جانا. پہلے تم خود اس کو آزما لینا، پھر یہ بتانا، پھر یہ فیصلہ کرنا کہ ہاں حقیقت میں اس آدمی کے اندر یہ چیز، یہ اچھائی پائی جاتی ہے، اور یہ دوستی کے قابل ہے، یا دوستی کے لائق ہے، یا قابل اعتبار ہے. امید کرتا ہوں ہمارا صحیح میں آیا، سمجھ میں آیا ہوگا. اس بار کہ کم من صدیق، یہ جو پچھلی والی جو لائن ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے متعلق ہے. کم من صدیق، کتنے ہی ایسے دوست ہیں.
مظہر النصح، جو اپنی کیا ہے اپنی نصح ہے یا اپنی خیرخواہی کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ کتنے ہی خیرخواہ دوست پائے جاتے ہیں حالانکہ ان کی سوچ تمہاری لغزشوں پر، تمہاری خطاؤں پر موقوف ہوتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہو گیا؟ یعنی کہ ایسا دنیا میں دیکھو گے بہت سارے ایسے ملیں گے، تو مطلب جو ہے بہت سارے دوست ایسے ملیں گے جو بظاہر کیا ہے اپنی خیرخواہی ظاہر کرتے ہیں، اپنا مطلب جو ہے ایک شفقت ظاہر کرتے ہیں، ایک مطلب اچھا جذبہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن اندر سے اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ بالکل تمہارے پیچھے پڑنا ہوتا ہے، تمہاری غلطیوں کو جو ہے ڈھونڈ کے نکالنا اور اس کو لوگوں میں عام کرنا، لوگوں میں پھیلانا، تمہاری غیبت کرنا، تمہیں مٹانے کی کوشش کرنا۔ تو اس ٹائپ کی اکثر جو دوست ہوتے ہیں سماج میں جو ملتے ہیں، جو منہ پر آتے ہیں بہت تعریف کرتے ہیں، منہ پر آتے ہیں بہت اچھے سے باتیں کرتے ہیں، منہ پر آتے ہیں بہت ایسے مطلب کھلے ہوئے چہرے سے بات کرتے ہیں، لیکن اس کا اندر کا جو ہے وہ بالکل اندر کا حصہ وہ بالکل سیاہ ہے تمہارے تئیں۔ وہ اندر سے کیا ہے تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے، تمہیں ہر طرح کی کوشش تمہیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر جگہ پائے جاتے ہیں ایسے لوگ، ہر سماج میں ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں ہوتے ہیں، ہر گلی محلے میں، اور اکثریت لوگوں کی ایسے ہی ہوتی ہے۔ صحیح دوست، سچا دوست، ناصح، مخلص دوست اس طرح کے بہت کم ہی پائے جاتے ہیں، اور یہ صحیح لوگ اور جو اچھا برا کون ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، تو وہاں پر یہ جو سینکڑوں بھرمار دوستوں کی ہوتی ہے اس وقت ان کو راحت اور خوشی ملتی ہے، اور جو حقیقی دوست ہوتا ہے جو بہت کم ہوتے ہیں وہ اس وقت آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، آدمی شاعر بتا رہا ہے، تجربے کی بات بتا رہا ہے، کافی جو چیز ہے سماج میں موجود ہے اور یہ پہلے سے ہے اور پہلے تھی اور ہے اور رہے گی ہمیشہ جو ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کم من صدیق، کتنے ہی ایسے دوست ہیں مظہر النصح، جو اپنی خیرخواہی ظاہر کرنے والے ہیں حالانکہ ان کی سوچ تمہاری خطاؤں اور لغزشوں پر موقوف ہے، یعنی کہ ان کی سوچ کیا ہے کہ تمہاری خطاؤں لغزشوں کو ڈھونڈ کے نکالنا، ان کو عام کرنا، تمہیں ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یا یہ کہ جو ہے تمہارے اندر غلطی کو تلاش کرنا، یہ ان کا پورا کا پورا کیا ہے ان کی سوچ ہوتی ہے، یہی ان کی گھٹیا سوچ ہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ آتے ہیں ایک نظر ہے اس پر نوعی اعتبار سے دیکھتے ہیں، وَاعْتَبِرِ النَّاسَ بِأَلْفَاظِهِمْ، واضح ہے یہ اعتبار فعل، انت اس کے اندر ضمیر جو ہے مستتر فاعل ہے، الناس مفعول به ہے، اور بِأَلْفَاظِهِمْ جار مجرور متعلق ہے اعتبار فعل سے۔ وَاصْحَبْ أَخًا، اور یہاں پر یہ چیز واضح ہے، اصحب فعل ہے، انتا کی ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، اخن موصوف ہے، یرغب فی صنعتی کی پورا جملہ ہے جو نکرہ کا بعد ہے، اس کی صفت ہے، موصوف صفت یہ ہو گیا مفعول به اصحب فعل کی، اس کا فاعل پہلے بتایا، انتا کی ضمیر ہے، واضح ہے۔ بعد اختبار من کا، بعد مضاف ہے، اختبار مضاف الیہ ہے، من کا جار مجرور اسی اختبار سے متعلق ہے، اور اختبار من کا یہ مضاف الیہ ہے بعد کا، اور بعد مضاف الیہ سے مل کر کے یہ ظرف ہو جائے گا، کس کا؟ یقظا کا، یقظا فعل کا، اور یہ ظرف کیا ہے یہاں اپنے عامل پر، اپنے فعل پر مقدم ہے۔ یقظا یہ فعل مجہول ہے، تو فعل مجہول کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل آتا ہے۔ نائب فاعل بظاہر کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے، یہاں یہ جار مجرور جو ہے وہی نائب فاعل کی جگہ لے گا، اور جار مجرور بھی نائب فاعل ہوتا ہے اگر کوئی مفعول نہیں ہے تو وہاں پر۔ تو یقظا بما بعد فجر ہے، ما موصولہ ہے، یحسن فی الآخذ من خلطتک، یہ پورا جملہ صلہ ہے ما موصولہ کا۔ یحسن فعل ہے، ہوا کی ضمیر اس کے اندر جو ہے لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، یہ یحسن کا فاعل ہے، اور فی حرف جر ہے، الآخذ کیا ہے؟ مجرور ہے، فی حرف جر کا، من خلطتک جار مجرور متعلق ہے آخذ سے۔ یحسن فعل اپنے فاعل اور اس جار مجرور یہ جو پورا مل کر کے یہ ایک جملہ ہو جائے گا ما موصول کا، ما موصولہ یہ فی محل جر ہے باقی وجہ سے، اور صلہ اس کے تابع ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں جیسے عام طور پر سمجھنے کے لیے تو ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا، باہر فجر کا جار مجرور متعلق ہو جائے گا یقظا فعل سے۔ یہاں آتے ہیں ایک چیز اور ہے، کم من صدیق مظہر النصح، کم یہاں پر اس میں یہ خبریہ ہے، کم من صدیق، اور یہ اس میں مبہم ہے، اس کی تمیز لائی جاتی ہے، اس کی تمیز کہاں پر ہے؟ اس کی تمیز یہی ہے صدیق، اور یہاں پر جو من داخل ہوا ہے یہ زائدہ ہے، یہ من زائدہ ہے، تو یہ صدیقین کیا ہو جائے گا؟ تمیز۔ لیکن تمیز بننے سے پہلے اس کو ہم ایک اور دیکھتے ہیں، یہاں پر جو اعراب جس طرح سے لگا ہوا ہے اس اعتبار سے یہ موصوف بنے گا، اور مظہرین اس میں فاعل بنے گا، اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے صدیق کی طرف، یہ اس کا فاعل بنے گا، اور نصحہ یہ نصح مضاف اور ہو مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ، یہ مفعول بہ بنے گا مظہرین اس میں فاعل کا، کیونکہ یہ اسماء مشتقہ ہیں، یہ بھی عمل کرتے ہیں اپنے فعل کے، تو یہ جو ہو جائے گا مظہر النصح، یہ صفت ہو جائے گی صدیق کی، اور یہاں پر جو ہے موصوف صفت، پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ معرفہ نہیں بنے گا، نکرہ ہی رہے گا، کیونکہ صدیق کیا ہے؟ اگر نکرہ کا اگر ہم صفت لاتے ہیں تو بھی نکرہ رہے گا، نکرہ کی اگر اضافت نکرہ کی طرف کرتے ہیں تبھی وہ نکرہ ہی رہے گا، تو یہاں اگرچہ یہ نکرہ ہی رہے گا، اگرچہ تنکیر میں تھوڑی سی کمی آ جائے،
تو لیکن اس کو نکرہ ہی بولیں گے. تو یہ موصوف، یہ صفت، اور پھر یہ کیا بن جائے گا؟ تمیز بن جائے گا کم کا، لیکن یہ محلاً منصوب ہے اور لفظاً مجرور ہے من زائدہ کی وجہ سے. خبر اس کی کہاں پر ہے؟ خبر یہاں پر محذوف ہے. کم من صدیق مظہر نصحہ موجود، موجود یہاں پر خبر موجود محذوف مانیں گے، ماننا پڑے گا، یہی جملے کی سیٹنگ یہی ہے. موجود یہاں پر ہے، اور جو خبر اگر معنی واضح ہو، اگر جملے میں سیاق سے واضح ہو تو عرب والے مطلب اس چیز کو حذف کر دیتے ہیں، کیونکہ کلام اصل میں ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ کوئی بات کہی جائے، یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے، اچھا مانا جاتا ہے. کم لفظوں میں زیادہ معنی بیان کر دینا، یہ کیا ہے؟ مقصد ہوتا ہے. تو کم من صدیق مظہر نصحہ موجود، یہاں پر موجود خبر مانیں گے، اور یہ اب کیا بن جائے گا؟ کم، یہ جو ہے ممیز، یعنی کہ یہ تمیز ہے تو یہ ممیز ہو جائے گا. تو یہ ممیز اور تمیز یہ پورا مبتدا ہے، مبتدا ہے. کم من صدیق مظہر نصحہ فی محل رفع، ان کو بولیں گے لفظ اعراب نہیں ہے، لیکن معربی طور پر کیا ہے؟ یہ فی محل رفع ہے، مبتدا ہے. اس کی خبر جو ہے موجود یہاں پر ہے. موجود کے اندر جو ہے ضمیر ہے ہوا کی، جو کہ لوٹ رہی ہے کم کی طرف، اور یہ جو واو دکھ رہا ہے یہ واو حالیہ ہے، اس کو واو حالیہ کہتے ہیں. فکرہ یہاں پر فکر مضاف اور ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے یہ مبتدا ہے یہاں پر، اور اس کے بعد اس کی خبر ہے وقف، اور علی اثرتک، یہ اثرت مضاف اور کاف مضاف الیہ، اور علی حرف جر، جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے وقف مصدر سے، مصدر جو ہو جائے گا اپنے متعلق سے مل کر کے یہ خبر بنے گا فکرہ کی. فکرہ مبتدا اور وقف علی اثرتک یہ خبر، اور یہ مبتدا خبر یہ جملہ بنے گا، ایک جملہ بنے گا جس کو ہم کہیں گے جملہ حالیہ. اور جملہ حالیہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ جملوں کا اعراب ہوتا ہے محلاً، کچھ کا محلاً اعراب نہیں ہوتا ہے. اس کو عربی کی اصطلاح میں بولتے ہیں جملۃ حالیہ. وفکرہ وقف علی اثرتک هذه الجملة جملۃ حالیہ لا محل لها من الاعراب. تو یہ ہو گیا. تو اس طرح سے واضح، مطلب امید کرتا ہوں کہ چیز واضح ہو گئی ہوگی، مطلب کافی چیزیں اس میں نے بتائی جو ہیں، اور اس کو ویڈیو کو پھر سے دھیان سے دیکھنا. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.